روشنی سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں شاہد مسرور حاضر خدمت ہوں روشنی سب کے لیے لے کر۔ ناظرین کرام، عبادت جو ہم کرتے ہیں یہ عبادت کس کے لیے ضروری ہے؟ یعنی ہمیں اس عبادت سے کچھ فائدہ ہوتا ہے یا وہ اللہ جو بے نیاز ہے، جو صمد ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ یہ جو فرشتے ہیں نا، جن کی تعداد کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ حجر، یہ شجر، یہ پوری کائنات میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اصل میں ہماری اپنی زندگی کے لیے، ہمارے اپنے معاملات کے لیے، ہمارے اپنے زندگی گزارنے کے بعد جو معاملات کا حساب کتاب ہے اس کے لیے، یعنی ہماری آخرت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کبھی فجر کے وقت اٹھ کر جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کر اگر دوبارہ اپنے بستر پر آتے ہیں یا آپ کہیں جا کر بیٹھتے ہیں تو ایک طمانینت کا احساس آپ ہمیشہ محسوس کرتے ہوں گے۔ جسم جو ہے اس میں تازگی آتی ہے، اس تازگی کا احساس ہاتھ پاؤں جسم خود دے رہا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی عبادت کے ساتھ دن کا آغاز ہوتا ہے تو اس پورے دن کی تازگی انسان کے اعمال کو اور انسان کا جو ذہنی سکون ہے اس کو اس طرح ساتھ لے کر چل رہی ہوتی ہے کہ وہ بتدریج اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہم انتظار کرتے ہیں نا ان بڑی راتوں کا جن میں ہمیں عبادت کر کے سکون ملتا ہے، اس ماہ مبارک رمضان شریف کا، رمضان المبارک کا، کہ جس میں روزے رکھ کر عبادت کر کے نماز پڑھ کے لوگوں کے کام آ کر ہم بہت زیادہ طمانینت محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو اطمینان ہے، سکون ہے، یہی تو یہ جو دنیا میں انسان ہے اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے نا۔ ہم جو کام کرتے ہیں وہ اپنے سکون کے لیے کرتے ہیں۔ یہ سکون انسان کی خواہش کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کو سکون ملتا ہے۔ جس چیز کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے۔ اور اگر یہ تمام چیزیں مثبت ہو جائیں تو زندگی میں سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں باقاعدہ ایسے مہینے بھی عطا فرمائے کہ جن مہینوں میں ہم کھل کر اللہ کی عبادت کریں، اور ویسے تو ہے ہم وقت کریں، لیکن خاص طور پہ کچھ مہینے، کچھ ایام، کچھ شب، 1 2 3 جو ہیں وہ راتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہیں، مختلف تہوار دیے ہیں۔ ان تہواروں میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے معاملات میں سکون ملتا ہے۔ روزے کو، نماز کو، زکوٰۃ کو، حج کو ہم پر فرض کر دیا گیا کہ یہ فرض عبادتیں ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق، شریعت کے مطابق ان کی ادائیگی کرو۔ یہ جو ماہ مبارک ہے یعنی رمضان، اس کی آمد ہے، اور اس مہینے کا انتظار اہل ایمان اس لیے کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک تو عبادت کا، ریاضت کا جو ہے وہ مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ اس مہینے میں نیک اعمال کا اجر جو ہے وہ کہیں بڑھ کر ملتا ہے۔ روزے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزے خالص میرے لیے رکھے جاتے ہیں اور اس کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ میں خود دوں گا۔ تو رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آج کا روشنی سب کے لیے میں موضوع ہے روزے اور رمضان، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، صاحب علم شخصیت ہیں اور بہت خوبصورتی کے ساتھ رہنمائی فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ بھی صاحب علم شخصیت ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بھی گاہے تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہم آپ کے علم سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر پروفیسر عاطف اسلم راؤ صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے محترم مفتی صاحب، ماہ رمضان المبارک شریف اور پھر روزے جس کا انتظار کرتے ہیں، ابھی پروگرام سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے ابھی رمضان شریف گیا تھا، ابھی پھر آ گیا ہے،
اور یہ مہینہ جب آتا ہے تو اتنی تیزی کے ساتھ چلا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار ابھی تو آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی جو فیوز و برکات ہیں اس سے ہمیں جو ہے وہ مستفید فرمائے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو روزے کی فرضیت ہے، اس فرضیت کی نسبت سے قرآن اور حدیث میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں شاید بھی رمضان مبارک جو ہے وہ مہینہ ہے کہ جب بھی رمضان کا لفظ ہم لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ بھی، اور ہماری زبان سے جو لفظ ادا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ المبارک۔ المبارک۔ جب بھی رمضان کا تصور آتا ہے تو مبارک کا تصور بھی ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے اور بے ساختہ ہماری زبان سے بھی نکلتا ہے رمضان المبارک۔ مہینوں کے ہم لوگ نام لیتے ہیں لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ رمضان شریف کو خالی رمضان کہا جائے۔ عموماً مسلمانوں کا عرف یہ ہے ہمارے ہاں کہ جب مسلمان رمضان کا نام لیتے ہیں تو یا رمضان شریف کہتے ہیں یا رمضان المبارک کہتے ہیں، منع کیا گیا کہ خالی رمضان نہ کہو، یا رمضان کریم کہتے ہیں۔ نہیں، اگر خالی کوئی رمضان بھی کہہ دیتا ہے تو جائز ہے، مطلب اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ تو بات ہو رہی ہے اس کی اٹریکشن کی کہ اس کے اندر کشش ایسی ہے کہ مسلمانوں کا تو خاص مہینہ ہے نا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ مسلمانوں کا جو پہلا تہوار ہے اس کا تصور بھی اسی کے ساتھ ہے، عید الفطر جو۔ تو رمضان کی ایسی، اور پھر قرآن کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے، شب قدر کا تعلق اس کے ساتھ ہے، روزے کا تعلق اس کے ساتھ ہے، ایسی ایسی اس کے اندر برکات ہیں۔ اور خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہوتا تھا اس مہینے کے اندر، حضور کا تو ویسے خیر ہر انداز ہی مبارک ہے، سبحان اللہ، حضور کا ہر انداز خیر والا ہے، لیکن بطور خاص اس مہینے میں جو سرکار عیسیٰ السلام کا اہتمام ہوتا تھا وہ بھی ایک الگ ہی شان آپ کی ظاہر ہوتی تھی اس ماہ کے اندر۔ تو اس مہینے کو حضور سے بھی خاص نسبت ہے، قرآن سے بھی خاص نسبت ہے، اللہ سے بھی خاص نسبت ہے، اور حضور کی امت سے بھی خاص نسبت ہے، اسی لیے امت اس مہینے کا احترام بھی بہت کرتی ہے اور اہتمام بھی کرتی ہے۔ تو یہ واقعی ہر اعتبار سے مبارک بھی ہے، یہ ہر اعتبار سے شریف بھی ہے، یہ ہر اعتبار سے کریم بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اس کا ادب، احترام، پروٹوکول بجا لانے کی توفیق مرمت فرمائے اور اس میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساری چیزوں سے جو فیوز و برکات ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اب یہ ماہ مبارک جو ہے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کے بارے میں آپ نے کہا سوال، روزے کی فرضیت قرآن و حدیث۔ تو روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں پہلی بات تو یہ فرمائی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا اور ہدایت کی بینات نشانیاں ہیں اس کے اندر، اور فرقان، قرآن کو فرقان کہا گیا، فرق کرنے والا حق اور باطل کے مابین۔ اب جو یہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل فرمایا گیا اس مہینے میں، تو اس مہینے کا خاص تعلق قرآن کے ساتھ۔ اب یہ جو قرآن نازل ہوا، سوال پیدا ہوتا ہے قرآن تو نازل ہوتا رہا ہے 23 برس کا عرصہ تقریباً جو ہے نجمن یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے، تو یہ خاص اس کے لیے جو فرمایا کہ نازل ہوا، تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف قرآن مجید یک بارگی نازل ہوا، وہ ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ اس کے بعد حضور جان عالم علیہ السلام کے قلب اقدس پر تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً نازل ہوا ہے وہ۔ تو اب یہ قرآن نازل آگے پھر اسی آیت میں فرما دیا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو اس کا روزہ رکھے۔ یہ حکم آ گیا، امر آ گیا، اور الامر یفید الوجوب، امر جب کوئی اور قرینہ صارفہ موجود نہ ہو تو امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے، فرضیت کا فائدہ دیتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ روزہ رکھنا رمضان کا فرض ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں بھی دیکھیں ایک تو جو ہے وہ خطاب کیا تو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے یعنی فرض کر دیے گئے۔ وہاں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ امر کا صیغہ تھا، وہاں بتایا روزے رکھو، روزہ رکھنا لازم قرار دیا، یہاں بتا دیا، خبر دے دی کہ تم پر لازم کر دیے گئے روزے۔ تو یہاں دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ پھر یہ جو فرض ہے نا، آگے جو یہ فرمایا نا جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پہلے والوں کا ذکر یہاں کیوں کیا جا رہا ہے؟ اتنی بات بھی کافی تھی نا کہ جو ہے وہ تم پہ
فرض کیے گئے اور آگے اس کی حکمت بتا دی جاتی، جیسا کہ فرمایا گیا لعلکم تتقون. یہ بات کیوں ارشاد فرمائی گئی کہ جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض؟ یہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ جو حکم مجھے دیا جا رہا ہے، جو کام کرنے کا مجھے کہا جا رہا ہے، یہ اکیلا مجھے نہیں کہا جا رہا بلکہ یہ اور بھی بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، آلریڈی کر رہے ہیں، تو انسان کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، انسان کے اندر ہمت آ جاتی ہے، کرج پیدا ہوتی ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے اور میں بآسانی کر سکتا ہوں. جب دوسرے لوگوں نے کر لیا ہے اور وہ کر رہے ہیں تو میں بھی بآسانی کر سکتا ہوں. حکمت بھی بیان کر دی گئی، پھر آگے حکمت تو آگے نا. اب یہ جو پہلے جو فرمایا نا کہ جو تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے، تو گویا کہ یہ ہمت دلائی کہ جب تم سے پہلے والوں پر فرض ہیں تو تم پہ فرض ہوئے، تم بھی کر سکتے ہو. جب پہلے والے کر سکتے تھے تم بھی کر سکتے ہو. پھر آگے حکمت بھی ساتھ بتا دی لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی اس روزے کا اثر تمہاری روحانی زندگی پہ بھی پڑے گا، تمہاری ظاہری زندگی پہ بھی پڑے گا، تمہارے دین پہ بھی پڑے گا، تمہاری دنیا پہ بھی پڑے گا. تقوی جامع ہے، یہ دین اور دنیا اور آخرت تینوں کو گھیرے ہوئے. انشاءاللہ اس پہ پھر ہم کبھی روشنی ڈالیں گے. ماشاءاللہ. اچھا محترم پروفیسر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز ہو آپ سے بھی، کہ ہم نے فرضیت کی بات کی روزے کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اب فضیلت بتائیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں روزے کی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو عبادات فرض کی ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، اور نماز کے بعد جو سب سے اہم درجہ دیا گیا ہے وہ روزے کو ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے نماز کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان اور روزوں کے فضائل کا بھی ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی برکات کیسے حاصل کی جائیں اپنی سیرت کے ذریعے عملی نمونہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے پیش کیا ہے. جس حدیث کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا میں اسی پر بات کروں گا. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلم شریف میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی نیکی پر اسے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الصوم، لیکن روزے کا معاملہ کچھ مختلف ہے. اور فرمایا فإنہ لی وأنا أجزی بہ. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا. اللہ تعالیٰ بعض نے اور بعض نے اس روایت کو اس طرح سے پڑھا وَأَنَا أُجْزَا بِهِ کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ جاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے اس سے بات کریں گے کہ روزے کی فضیلت کیا ہے. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر روشنی سب کے لیے، اور آج کا موضوع ہے روزے اور رمضان. ہم سب کے ذہنوں میں، ہم سب کے معاملات میں بھی اب رمضان شریف کی آمد کی خوشی شامل ہو گئی ہے. ہم میں سے تقریباً ہر شخص جو ہے وہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریاں کر رہا ہے، اور ہمارے جو معاملات ہیں اور معاملات ہیں ہم نے ان کو مینیج کرنا شروع کر دیا رمضان المبارک کے حوالے سے. ایک بڑی تبدیلی آتی ہے اس ماہ مبارک میں، خاص کر مسلم معاشروں میں، مسلم فیملیز کے درمیان، کیونکہ ہم خاص طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں اس مہینے کو، اور اس کے لیے پھر عبادتوں کا، ریاضتوں کا بھی خاص اہتمام ہوتا ہے. ہم رمضان المبارک کی فرضیت جان چکے ہیں محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب سے اور محترم ڈاکٹر پروفیسر عاطف اسلم راؤ صاحب سے. ہم نے رمضان میں روزوں کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے جاننا چاہا تو آپ نے قرآن حکیم کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے ہے روزہ اور اس کا ثواب میں دوں گا. جی، حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیکی پر بندے کو 10 سے 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے، لیکن روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. اور دوسری اسے اس ترتیب سے پڑھتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا ہوں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو ماہ رمضان کے روزے ہیں یہ کس قدر و منزلت رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیگر احادیث مبارکہ میں اور جو ہے اس کے فضائل کو بیان فرمایا ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کا ایک یہ معمول بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی آمد پر جو ہے خوشی کا اظہار کرنا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت کرنا اور یہ بتانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا کہ ماہ رمضان کس قدر اہم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی اہمیت کو نہ جانتے ہوئے اس کی طرف توجہ نہ کریں. تو اس لیے ماہ رمضان کی طرف بھرپور توجہ کرنی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق کی فراوانی کا مہینہ ہے.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت کو سجایا جائے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بے حساب بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں تاکہ کوئی شخص بھی کوتاہی نہ کرے اس ماہ رمضان کو پانے کے حوالے سے. اور پھر ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے منبر پر قدم رکھا اور 3 مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک ایسا عمل فرمایا جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کا جواب دیا. ایک آمین کہنے کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کوئی میری امت سے ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں عبادت کر کے مغفرت حاصل نہ کر لے وہ تباہ و برباد ہو جائے. اچھا. تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات کہی اور میں نے اس پر کہا آمین. اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اس قدر زیادہ ہے اور ایسے چھما چھم برستی ہے کہ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے کہ جس کے پاس یہ مہینہ آ گیا اور وہ اس کی قدر نہ کر سکا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکا. یہ تمام فضائل، یہ اتنی برکتیں کیا ہیں، کیوں ہیں؟ اس کی ایک سبب یہ ہے کہ دیگر جو عبادات ہے جب کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ سامنے والے کو نظر آتی ہیں، اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن ماہ رمضان اور روزے کی یہ جو مبارک عبادت ہے اس کا اظہار عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں ہو پاتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس قدر فضائل بیان فرمائے ہیں کہ جب تک اظہار نہیں کیا جائے گا تب تک سامنے والے کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ بندہ روزے دار ہے. 3 دفعہ آمین فرمایا تھا. جی 3 مرتبہ آمین. تو اس لیے تینوں کی میں وضاحت کرنے کے بجائے بات کو مختصر کرنے کے لیے صرف ایک ذکر کی تھی. باقی 2 بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑھاپے میں اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے وہ تباہ و برباد ہو جائے. جبرائیل نے عرض کی، حضور علیہ السلام نے اس پر فرمایا آمین. اور تیسری بات یہ کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے تو وہ بڑا ہی محروم ہے. تو جو ہے اس کے لیے فرمایا آمین کہ حقیقت میں وہ محروم ہے جو درود پاک پڑھنا بھول گیا. ماشاءاللہ. اچھا سر محترم مفتی صاحب، رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے تعلیم بھی ہونی چاہیے. کس عمر میں روزے فرض ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے، مجھ جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو نہیں جانتے کہ کس عمر میں روزے فرض ہو گئے. پھر وہ ضعیف لوگ، بزرگ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے رمضان مبارک کے روزے رکھنے یا روزے رکھنے کی، ان کے لیے شرعی طور پہ کیا حکم ہے؟ شاہد بھائی پہلے تو میں یہ ذکر کر دیتا ہوں کہ ماہ رمضان کے روزے فرض کب ہوئے ہیں، پھر اس بات کی طرف بھی آتا ہوں تاکہ ہمارا جامع ہو جائے، بات ٹاپک بالکل ہے کمپریہنسو ہو جائے. تو ماہ رمضان کے روزے جو فرض ہوئے ہیں، جیسے کہ میں نے آیت بھی پڑھی تھی، آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. یہ آیت بھی سورہ بقرہ کی ہے اور دوسری آیت جو پڑھی تھی وہ بھی سورہ بقرہ کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب یہ نازل کب ہوئے ہیں اس بات پر اتفاق ہے کہ سنہ 2 ہجریہ میں ماہ شعبان میں روزے فرض کیے گئے. اس کے بعد حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام روزے رمضان کے رکھے ہیں اور مسلمانوں کو بھی رکھوائے ہیں. یہ تو ہو گئی بات تاریخی، یہ تو تھا اس کا ہسٹوریکل جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کے کب فرض ہوئے. اب آ جائیں اس بات پر کہ ہم پر کب فرض ہوتے ہیں، وہ عمر جو ہے، ایج لیمٹ کیا ہے کم از کم. تو دیکھیں ایسے جو ہے جتنی بھی عبادات ہیں، ساری عبادات کے لیے ہمارے ہاں بلوغ شرط ہے. جب بندہ بالغ ہوتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اب اس کی طرف احکام شرعیہ متوجہ ہوتے ہیں. نماز ہو، روزہ ہو یا دیگر عبادات ہوں، جو بھی فرض ہوتی ہیں وہ بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہیں. بندہ بالغ ہوگا تو عبادات فرض ہوں گی، بالغ ہونے سے پہلے عبادات فرض نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے نماز بھی پڑھوانی شروع کر دینی چاہیے. اور جب بچے کی عمر اتنی ہو جائے کہ ہمیں لگا کہ اب یہ روزہ جو ہے بآسانی رکھ سکتا ہے تو اسے روزہ ضرور رکھوانا چاہیے. اور ہمارے یہاں کا کچھ کلچر ایسا ہے کہ بچے کم عمر سے انسسٹ کرنا ہے، خوشامد کرتے ہیں بڑوں کی کہ بالکل. اور بچے اگر یہ کرتے ہیں نا بچپن سے ہی کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں اور اچھی عادتیں. اور اگر کم ایج کے ہوتے ہیں تو بڑے یہ بھی کہتے ہیں ایک دھاڑ کا رکھ لو. یعنی ہمارے یہاں بچپن سے بچوں میں یہ شوق ہوتا ہے، تصور بچوں کے شوق بھی ہے اور پھر ہمارے یہاں تصور بھی ہے اور ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. لہذا ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب چونکہ بالغ ہوگا تو ہی فرض ہوگا تو اس لیے بھی جو ہے وہ چھوڑ دو. نہیں، بچے کے اندر اگر اتنی طاقت آ گئی ہے اور شعور ہے تو آپ اسے روزہ ضرور رکھوائیں اور ابھی سے اس کو عادت ڈالیں.
اور رہ گئی بات یہ ایک داڑھ والی، اور یہ بات تو اس وقت ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو پھر ہم اسے اس طرح کی باتیں نہ بتائیں، پھر اسے ہم یہی کہیں کہ بیٹا یہ شروع سے لے کر آخر تک مکمل کرنا ہوتا ہے روزہ، تاکہ اس کی اچھی عادت ابھی سے پختہ ہو جائے۔ اچھا، اب اگر بالفرض جو ہے وہ علامات بلوغ میں سے کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو پھر ایج لمٹ کیا ہے؟ 15 برس۔ یہ تو بلوغ کا ہے نا کہ کرائٹیریا یہ ہے کہ کوئی علامت بلوغ کی ظاہر ہو تو بندہ بالغ ہے، اب عبادات لازم ہو گئی۔ اگر بالفرض ان کیس کوئی علامت بلوغ ظاہر نہیں ہوتی تو 15 برس جو ہے وہ حد ہے، تحدید ہے۔ اب یہ 15 برس کی عمر میں اب عبادات آپ پر لازم ہے، بلوغ کی علامت ظاہر ہو یا نہ ہو، شرعاً آپ کو بالغ مانا جائے گا۔ قانونی طور پر 18 برس عمر ہے بالغ ہونے کی، لیکن شرعی طور پر جو بالغ ہونے کی عمر ہے وہ اگر علامات بلوغ نہیں ہے تو 15 برس۔ اب آ جائیے آگے اس بات کی طرف کہ کوئی ضعیف ہیں، جو لوگ ضعیف ہیں، عمر رسیدہ ہیں، ایجڈ ہیں بہت زیادہ، اور روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی کنسیشن، کوئی ریلیکسیشن کوئی شریعت مطہرہ نے دی ہے یا نہیں دی؟ دیکھیں ہمارا دین جو ہے دین یسر ہے، پہلے بھی میں اس پہ کلام کر چکا ہوں، یہ آسانی والا دین ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے، اور وہ آسانی یہ ہے کہ اگر بندہ اتنا ضعیف ہو کہ اب اس کے اندر سکت نہیں رہی، طاقت نہیں رہی روزہ رکھنے کی، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو طاقت نہیں رکھتا تو اب وہ کیا کرے؟ ایک مسکین کو فدیہ دے دے کھانے کا اناج، یعنی 2 وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلا دے، یا ایک صدقہ فطر کی مقدار ادا کرے۔ ایک صدقہ فطر جو ہے یہ فدیہ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ فدیہ بھی رکھا گیا، شریعت دین ہمارا کتنا آسان یسر والا دین ہے کہ ہمیں آسانی دے رہا ہے، عبادت کے اندر بھی تخفیف کا پہلو ہے، لیکن یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ تخفیف کا پہلو اس وقت ہے کہ جب واقعی تخفیف کی حاجت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ویسے تو ساری چیزیں کر رہے ہیں لیکن آپ نے خود ساختہ طاقت ہے، آپ کے بعد گھنٹوں آپ کے بعد کھڑے ہو کر گپیں لگانے کی طاقت ہے، اور ویسے آپ جو ہے وہ اپنی جو معاملات کر رہے ہیں ان کے لیے تو ساری طاقت ہے، لیکن جب عبادت کی بات آئے، نماز کی بات آئے، روزے کی بات آئے تو اب آپ جو ہے وہ عذر پیش کرنا شروع کر دیں کہ جناب میں بوڑھا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں، نفس کے اس میں بوڑھا ہونا بھی اور ضعف ہونا بھی دونوں چیزیں، نفس کی چال میں نہیں آنا چاہیے اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ نفس و شیطان سے بھی ہم نے بچنا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو خالص رکھنا ہے۔ تو واقعی اگر ایسا ہو کہ طاقت نہ ہو، اور یہ ایسا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ہماری فقہی اصطلاح میں شیخ فانی۔ شیخ فانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمر کے اس حصے کو پہنچ گیا کہ طاقت بھی ختم ہو گئی ہے اور اب کوئی ایسی امید بھی نہیں ہے کہ آئندہ روزہ رکھ پائے، تو فدیہ ہے، ورنہ فدیہ نہیں ہے۔ ورنہ یہاں تک فقہا نے فرمایا کہ اگر گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں رکھ سکتا ہے تو بھی فدیہ نہیں ہے، روزوں کی قضا کرے گا۔ یعنی میں معذرت کے ساتھ ایک اور آپ سے رہنمائی حاصل کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص فدیہ دینے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو، فدیہ دینے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو، تو پھر فقہا نے یہ لکھا ہے کہ استغفار کرتا رہے بار بار، باقاعدہ جو ہے وہ علامہ شامی رحمہ اللہ رد المحتاج میں اس کی تصریح کی ہے کہ اگر جو ہے وہ فدیہ دینے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر استغفار کرتا رہے بار بار اور اللہ سے دعا مانگے۔ اچھا، یہ جو فدیے کے اندر ہے اس کی رخصت مل رہی ہے تو اس وقت مل رہی ہے کہ پورے سال میں آپ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، ورنہ اگر گرمیوں میں نہیں رکھ سکتے، سردیوں میں رکھ سکتے ہیں تو جناب سردیوں میں آپ پہ روزہ رکھنا لازم ہے، سردی میں رکھیں گے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ مرض کا بھی ہے، بیماری کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر ایسی بیماری ہو گئی کہ بوڑھا تو بہت شیخ فانی تو نہیں ہے لیکن مرض ایسا لاحق ہو گیا ہے کہ یہ مرض ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ لگ جاتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتے، دنیاوی طور پر ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، تو اب اسے بھی فدیہ دینے کی اجازت ملے گی جبکہ وہ روزہ نہ رکھ سکتا۔ لیکن اگر کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے، وقتی بیماری ہے تو پھر بعد میں، وقتی بیماری میں تو بعد میں رکھے گا، فدیہ کی اجازت نہیں۔ اور فدیہ کے اندر بھی اگر بعد میں طاقت پیدا ہو گئی، بیمار ہو یا بوڑھا ہو، اگر بعد میں طاقت آ گئی فدیہ دینے کے بعد تو پھر وہ فدیہ نفل ہو جائے گا، اب روزہ لازم ہے، اس کی قضا لازم ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، بہت سارے ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جو دیر تک رات کو رمضان میں جاگتے ہیں اور اس کے بعد وقت سے پہلے کہتے ہیں بس سحری ہو گئی سو جاؤ، ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور میں سحری کی نسبت سے کچھ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، پہلے آپ کی اجازت سے ایک بریک لوں گا، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، آج روشنی سب کے لیے آج کا پروگرام روزے اور رمضان کے حوالے سے اس موضوع پر، اور یہ آج کے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے جس میں ہم اب جاننا یہ چاہیں گے کہ سحری اور افطاری جو ہے، افطار، اس کی نسبت سے کیا احکامات ہیں۔ تو سب سے پہلے میں محترم ڈاکٹر پروفیسر عاطف اسلم راؤ صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا سر کہ سحری کے لیے جو حکم ہے وہ کیا ہے اور اس کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سحری کا حکم یہ ہے کہ سحری کرنا مستحب ہے، یعنی باعث ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں سحری کو برکت والا کھانا قرار دیا گیا ہے، اور یہ وہ اوقات ہوتے ہیں کہ رات کا آخری حصہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں آیا کہ پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ منادی ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی رزق میں کشادگی مانگنے والا تو اس کے رزق کو وسیع کر دیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طالب تو اسے مغفرت عطا کر دی جائے. جیسے کہ آپ نے یہ کہا کہ کچھ لوگ اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں اور رات دیر تک وہ جاگتے ہیں اور پھر سحری کے لیے نہیں اٹھتے، تو بہتر یہ ہے کہ سحری کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جائے، اٹھا جائے. لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، مثال کے طور پہ جیسے پوری رات ہی جاگتا ہے، تو رات کی کسی بھی پہر سحری کی نیت سے اگر وہ کھا لے گا تو وہ سحری ہی شمار ہوگی. تو اس لیے سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے کہ وہ برکت کے اوقات ہیں، ان لمحات کے اندر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. کیونکہ دیکھیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عمل نفس پہ جتنا مشکل ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اتنا ہی مقبول ہوگا. تو رات کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرنا، تعمیل کرنا وہ نفس پہ گرا گزرتا ہے. تو اس لیے سحری کی اہمیت بہت زیادہ ہے، رات کی ان اوقات کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب رات شروع ہوتی ہے اور کوئی شخص عشاء پڑھنے کے بعد معمولی سے وقت کے لیے سو جائے اور اس کے بعد آنکھ کھلے تو وہ تہجد ادا کر سکتا ہے. لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا اور سب سے اہم وقت کیا ہے کہ رات کا آخری پہر، کہ اس کے اندر وہ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، جیسے عام طور پہ آخری وقت میں سحری کی جاتی ہے. تو یہ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سحری کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اخلاص سے روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حضور نے فرمایا کہ ایسے لاکھوں بندوں کو معاف فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ. اور ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک نیند لینے کے بعد اٹھتے ہیں، 1 گھنٹے پہلے اٹھ گئے، 1.5 گھنٹے پہلے، تو آپ جو ہے وہ تہجد ادا کر لیتے ہیں. تہجد بھی ادا کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو سونے کی عادت ہو تو ہو سکتا ہے سحری تو اس سے چھوٹ ہی جائے، ساتھ ساتھ رمضان میں نماز بھی قضا ہو جائے. اور ظاہر سی بات ہے ایک گناہ عام دنوں میں جو کرنا گناہ ہے وہ رمضان میں بھی گناہ ہے، لیکن اس کی جو نحوست ہے تو وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اتنا مبارک مہینہ اور اس کے اندر فرض بھی قضا کر دیا جائے. تو اس لیے خصوصی اہتمام کرنا چاہیے ان تمام اوقات کا، تاکہ مکمل طور پر رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہونا ممکن. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کی کوتاہی سے محفوظ رکھے. میں محترم مفتی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سحری کی نسبت سے تو فرمایا محترم ڈاکٹر صاحب نے، عاطف اسلم راؤ صاحب نے. اب ہمیں افطار کے حوالے سے بتائیے کہ افطار کے حوالے سے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں شاہد بھائی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، ہمارے دین کی ہم پہ شفقت دیکھیں اور دین کی آسانی کا پہلو دیکھیں کہ ویسے تو ہمیں افطار کے ذریعے گویا اجازت دی جا رہی ہے نا کہ اب ہم کھا سکتے ہیں. اب یہ جو ہمارا کھانا ہے، ویسے تو ہمارا کھانا اور ہمارا پانی پینا یا دیگر مشروبات وغیرہ لینا جائز مشروبات، تو یہ تو حظ نفس ہے اس کے اندر نا، یہ ہم اپنے نفس کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں اور ہمیں اس کی اجازت دے رہی ہے شریعت، حلال طریقے سے ہم پورا کر رہے ہیں اس کو. لیکن اس پہ بھی ہمیں اجر عطا فرمایا جا رہا ہے اور اس کو بھی باعث برکت قرار دیا جا رہا ہے. کتنا پیارا دین ہے اور اللہ کی رحمت کے کیسے کیسے مظاہر سامنے آ رہے ہیں. کھانے پہ بھی کھلانے پہ بھی ہے. جی بالکل، وہ افطار کروانے پہ تو میں آگے آؤں گا نا، ابھی تو یہ افطار کی بات کر رہا ہوں کہ اس پہ جو ہے وہ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرما رہا ہے. حالانکہ وہ ہماری حظ نفس ہے لیکن ساتھ اجر بھی عطا فرما رہا ہے اور اس وقت میں بھی برکت عطا فرما رہا ہے. پھر یہاں تک فرمایا کہ جو گھڑیاں جو دعا کے قبول ہونے کی گھڑیاں ہیں ان کے اندر شمار فرمایا جا رہا ہے اس کو، وقت سحر اور وقت افطار، دونوں وقتوں کو. حالانکہ دونوں وقت جو ہے ہمارے کھانے کے ہیں، دونوں وقت جو ہے ہماری حظ نفس کے ہیں، لیکن فرمایا جا رہا ہے چونکہ رمضان کے ہیں، انسان کو 2 خوشیاں بالکل وہ اس طرف بھی آ رہا ہوں. یہ رمضان شریف کے چونکہ 2 وقت ہیں اور رمضان شریف اللہ کے حکم سے ہم رکھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور سحری بھی اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، افطار بھی اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. تو میں نے پہلے کہا تھا برکت والا مہینہ ہے، شرافت والا مہینہ ہے، کرامت والا مہینہ، کریم ہے. تو اس کی برکت ظاہر ہو رہی ہے کہ اس وقت میں ہم دعا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں لیکن دعا کریں گے. وقت افطار ہے دعا قبول ہوگی، وقت سحر ہے دعا قبول ہوگی. دوسرا یہ فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. فرحتن حین یفطر،
ایک وہ خوشی جو افطار کے وقت ہوتی ہے کہ ظاہری بات ہے بندہ جو ہے وہ سارے دن کا بھوکا ہے، اب اچانک اس کو رخصت مل رہی ہے، اور وہ بھوکا بھی کیوں رہا؟ اللہ کے حکم سے رہا، اور کوئی وجہ نہیں تھی، صرف اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہا، اور اب یہ سوچ کے وہ کھانے لگا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے تو میں اپنے اللہ کی اجازت سے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر رہا ہوں، تو یہ خوشی ہوتی ہے، یہ دو چند خوشی ہے، دوبالا خوشی، دوبالا ہونا جو کہا جاتا ہے نا، ایک خوشی تو وہ بھوک مٹانے کی، اور دوسری خوشی کی اللہ کی رضا کی، کہ میں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو میرا فرض تھا اسے مکمل ادا کر دیا ہے، اور اب میں اللہ کی طرف سے جو اجازت ہے اس پر عمل کر رہا ہوں۔ کیا بات تو یہ خوشی ایک اللہ کے ساتھ لو لگی ہوتی ہے نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور، اللہ کا خیال ہمارے قلب میں ہوتا ہے، اور ہونا ہی چاہیے روزے دار کے۔ دوسری خوشی آگے فرمایا فرحۃ حین یلقا ربہ، دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، یعنی یہ تو بھی اسے دنیا کی جو ظاہری جو رخصت ملی اور دنیا کی نعمتیں ملی اس پہ خوش ہوا، اور اللہ کی رضا کا تصور تھا تو خوش ہوا۔ وہاں آخرت میں تو اللہ سے جب ملاقات کرے گا تو ایک تو اللہ کی ملاقات کی خوشی، اور جس اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اس اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، اس کی لقاء نصیب ہو رہی ہے، اور پھر جس اللہ کی جو رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا اب وہ اس رضا کے مظاہر سامنے آنے ہیں، حقیقی طور پر سامنے آنے ہیں، تو اور کیا خوشی ہوگی۔ اور پھر یہاں تک فرمایا کہ جو وقت افطار ہوتا ہے، انا للہ اتقا، اللہ کے لیے آزاد کردہ لوگ ہیں، یعنی وقت افطار ہر رات اللہ تبارک و تعالی گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے، اتقا عتیق کی جمع ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو جہنم سے آزادی کی جو ہے وہ خوشی افطار پر۔ پھر جو ہے وہ افطار کرنے کے بارے میں بھی ایک حدیث مبارک ہے، افطار کی جلدی کی بات کر دیتا ہوں کہ لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اچھا، اسی بنا پر افطار میں جلدی کی جاتی ہے، لیکن یہاں یہ پہلو ملحوظ رہے کہ افطار میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ افطار کا وقت ہو جائے تو جلدی کرنی ہے، یہ نہیں کہ ابھی افطار کا وقت پورا ہوا نہیں ہے اور آپ نے جلدی مچانا شروع کر دی، یہ جلدی جو ہے یہ بد نظمی مراد نہیں ہے، بد نظمی بھی نہیں، اور جو ہے وہ جلدی ایسی جلدی بھی نہیں کہ آپ کا افطار کا وقت نہیں ہو اور آپ اس کے اندر جو ہے وہ اہتمام نہ کریں، عبادت سے تنگ دل نہیں ہونا چاہیے نا، ہاں ایسا انداز نہیں ہو کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ بھائی عبادت سے آپ تنگ تھے، پریشان تھے، میں جلدی جلدی بس میری پریشانی دور ہی نہیں، یہ انداز غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو اوقات ہیں اوقات ملحوظ رکھیں، بعض اوقات اگلے کہتے ہیں جناب فلاں جگہ اذان ہو گئی، فلاں جگہ اذان ہو گئی، اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، غروب آفتاب کے ساتھ ہے، غروب آفتاب پہ ٹھیک ہے روزہ افطار کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن بعض جگہوں پر لوگ احتیاط نہیں کرتے، اوقات کا اہتمام نہیں کرتے، تو کہیں جلدی بھی کوئی ہوٹر بجا دیتا ہے تو آپ ایسے نہیں کہ آپ اس پر کہ جی فلاں مسجد، کیونکہ ویسے آپ ہر چیز میں اپنی مسجد کو فالو کر رہے ہیں، لیکن اب یہاں نفس کا معاملہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں وہ فلاں جگہ ہو گئی یا فلاں چینل پر ہو گئی، تو اس طرح کی چیزیں نہ سحری نماز کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ ہے، نہ افطار ہے، ٹائم کے بالکل ایسے ٹائم کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ افطار میں یہ سہولت تو بہرحال ہے نا کہ غروب آفتاب جو ہے نماز کا بھی وقت ہے، افطار کا بھی وقت ہے، وقت اور اب تو مینشن ہو جاتا ہے نا ٹائم، اوقات آ گئے، اوقات روزوں کے اوقات جو ہے وہ نقشے ہیں، پھر باقاعدہ ایپس ہیں، اب تو جو ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے، نیٹ پہ ایپس مستند ایپس موجود ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، بالکل اب ہمارے QTV بھی بتایا جاتا ہے، افطار کرانے کی اب افطار کرانے کی طرف آ گئی، تو افطار کرنے کی فضیلت تو تھی، افطار کرانے کے بارے میں فرمایا کہ جو من فطر صائما، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے تو جو روزے دار کا اجر تھا وہ اجر اسے بھی ملے گا بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں سے کوئی کمی ہو۔ تو دیکھیں کتنا پیارا ہمارا دین کہ ہمارا اپنا جو فائدہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، دوسرے روزے دار نے روزہ رکھا، ہم اسے افطار کر رہے ہیں، یعنی ہم تعاون کر رہے ہیں علی البر والتقوی، اس کی نیکی پر اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو اس کا اجر ہمیں یہ مل رہا ہے کہ تعاون تو ہم نے تھوڑا کیا کہ ہم نے کھانے پینے کا اہتمام کیا یا کچھ افطار کرا دیا تھوڑا سا معمولی سا، لیکن جو اس نے روزہ رکھا ہے جو اس کا اجر ہے وہ اجر ہمیں بھی مل رہا ہے، یعنی اس کو تو مل رہا ہے، اسی طرح ہمارے نام اعمال میں بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے، لیکن یہاں یہ پہلو بھی رہے کہ یہ نہیں کہ میں کہوں کہ جناب میں تو روزہ نہیں رکھ رہا اسی لیے میں روزے داروں کو افطار کرا دیتا ہوں تو اس کا ثواب مجھے بھی مل جائے گا، روزہ مجھے رکھنا ہے، ہاں اگر میں کسی شرعی عذر کی بنا پہ روزہ نہیں رکھ رہا اور پھر ایسی بات کہہ رہا ہوں تو پھر تو یہ سعادت مندی کی بات ہے کہ چلیں سعادت ہے، لیکن میں اس کو آڑ نہ بناؤں، میں اس کو بہانہ نہ بناؤں کہ میں خود روزہ نہیں رکھ رہا تو میں کہنا چلو یار میں روزہ نہیں رکھ رہا، میں روزے دار کو روزہ افطار کرا دیتا ہوں یا روزے دار کی خدمت کر دیتا ہوں، تو وہ میرا روزے دار کی خدمت کرنا یا اسے افطار کرانا میرے روزے کی عبادت کا بدل بن جائے گا، بدل نہیں بن سکتا۔ ہاں خدمت ضرور کریں، افطار ضرور کرائیں، اس سے ہم روکیں گے نہیں کسی بھی سطح پر، آپ وہ ضرور کریں، لیکن جو آپ کا اپنا فرض ہے وہ آپ نے
نے پورا کرنا ہی کرنا. ماشاء اللہ. سر محترم ڈاکٹر پروفیسر عاطف اسلم راؤ صاحب، 1 منٹ میرے پاس ہے اور آج کے موضوع کے حوالے سے یعنی روزے اور رمضان کے حوالے سے آپ کا میسیج ہمارے ناظرین کے لیے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان سے پہلے ہی نیکیوں کی عادت بنائیں، کیونکہ عام طور پہ مشاہدہ یہ کیا گیا ہے کہ شروع میں روزے نماز کی پابندی ہوتی ہے، مساجد بھری ہوتی ہیں اور پھر ایسا ایسا خالی ہونے لگ جاتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم پورے سال اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں اور اسی کی ہمیں عادت ہوتی ہے. تو ابھی سے نفس کی مخالفت شروع کریں تاکہ نفس مخالفت کا عادی ہو اور نیک اعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہو اور ہم رمضان کی مکمل برکات حاصل کر سکیں. ماشاء اللہ. بہت شکریہ محترم پروفیسر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب، بہت شکریہ محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب. ناظرین کرام، آج کا موضوع روزے اور رمضان. رمضان شریف میں بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں یہ مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ ہم عادی ہو جائیں نیکیاں کرنے کے، اور نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں ان 30 روزوں کے درمیان، 30 دنوں کے درمیان. اور جب ہم عادت ڈالتے ہیں، عبادت کی عادت ڈالتے ہیں، نیکیاں کرنے کی عادت ڈالتے ہیں، برائیوں سے بچنے کی عادت ڈالتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے احساس بھی ہیں جو ہماری ذات کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. ایک تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا فرض بھی ہم پر عائد کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کا خیال رکھیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو وہ اہمیت نہیں دیتے، بعض اوقات اس کا وہ احترام نہیں کرتے، عام طور پہ رزق کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. انہیں بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ پانی اگر کچھ وقت کے لیے نہ ملے تو انسان کو اس پانی کی اہمیت کا اندازہ کیسے ہوتا ہے. غذا اگر کچھ وقت کے لیے نہ ملے، ہم چند گھنٹے نہیں گزار سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بغیر. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے نا کہ اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سانس ہم چند منٹ بلکہ چند سیکنڈ اگر رک جائے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. پانی کے اور غذا کے بغیر ہم چند گھنٹے نہیں رہ سکتے. تو سوچئے کہ دنیا میں اس وقت وہ انسان کہ جن تک اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں نہیں پہنچ رہی ہیں، ان کا فرض ہم پر کس طرح سے عائد ہوتا ہے. انسانیت کا درس دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محسن انسانیت کی زندگی کو ہمارے لیے مکمل اعمال کا نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت سے سیکھ کر دین کی تعلیمات پر عمل کریں اور دین کے راستے پر چلیں تاکہ ہم انسان بن کر انسانیت کے درجے پر پہنچ سکیں. اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.